في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص. وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تسلسل سے ایک موضوع چلا آ رہا ہے. پہلے نکاح کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق گفتگو ہوئی، اس کے بعد خاوند کے حقوق اور بیوی پر کیا حق ہیں اس کے متعلقہ گفتگو ہوئی. اور آج کے جمعہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے کہ خاوند پر کیا حق ہیں بیوی کے، کہ خاوند کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں خاوند کو کن چیزوں کی حدود و قیود کو سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے. یاد رکھیے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہر شخص کی قدر کی ہے اور اس کے افعال، اقوال، ان کا تعین کیا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ کہہ سکے کہ ہمارے دین نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اگر باپ ہے تو والدین کے حقوق کو متعین کیا، اگر اولاد ہے تو اولاد کے حقوق کو متعین کیا، اگر بیوی ہے تو ان کے حقوق، خاوند ہے تو ان کے حقوق، رشتہ دار ہیں تو حقوق العباد اور رشتہ داری صلہ رحمی کے حقوق کو متعین کیا. گو کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ہر انسان کے حقوق کو متعین کیا. ہاں، کچھ جگہوں پر حقوق مقدم ہیں، جس طرح کہ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ والدین کے حقوق اولاد کے مقابلے میں مقدم ہیں. اگر کسی جگہ پہ والدین سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے تو اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ والدین کو مار سکے. کیوں؟ کیونکہ والدین کے حقوق مقدم ہیں. ہاں، اولاد کے حقوق ہیں لیکن وہ اس قدر نہیں ہے کہ والدین کی جگہ لے سکے. اسی طرح بیوی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن اس جگہ کے اوپر خاوند کے حقوق مقدم ہیں، بیوی کے حقوق متعین ضرور ہیں.
آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر گھر میں کس طرح رہتے تھے اور خامد پر کس طرح کے حقوق ہیں بیوی کے۔ یاد رکھیے سب سے پہلا حق جو بیوی کا ہے وہ یہ ہے کہ خامد اس کو حق مہر ٹائم سے ادا کرے، حق مہر کی ادائیگی ٹائم سے کرے۔ حق مہر کے بارے میں بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ حق مہر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رواج چل پڑا ہے کہ ہم ڈھول کی تھاپ پہ سب کو نچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو سب کو بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور آج یہ مہندی کا تہوار ہو رہا ہے، کل کو فلاں تہوار ہوگا، اور جب حق مہر کی باری آئی تو پھر کہا کہ اسلامی حق مہر 32.25 روپے باندھ دے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت میں اس طرح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شادی کی اور حق مہر سونا باندھا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ 12.25 اوقیہ چاندی جو ہے اللہ کے پیغمبر نے حق مہر میں باندھی۔ تو حق مہر وہ اگلے بندے کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر انسان امیر ہے، اگر لڑکے والے اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اتنے لوگوں کو بلائیں، سارے اخراجات کریں، تو کوشش کریں کہ وہ حق مہر بھی زیادہ باندھیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی قنطار کا لفظ بولا ہے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سونے کو حق مہر میں باندھ کر کے دکھایا۔ ہاں اگر وہ خامن اور اسی طرح لڑکے والے جو ہیں وہ کمزور ہیں، مادی اعتبار سے فقیری کے اندر، غریبی کے اندر ہیں، تو آگے سے وہ بھی کیا کریں گے؟ ان کا اہتمام کریں گے، خیال کریں گے۔ وہ اپنی بارات کو کم لے کر کے جائیں گے، اپنے ساتھ لے کر کے لشکر نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ چند ایک لوگوں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے، وہ بھی آگے سے خیال کریں گے اور حق مہر کو کم باندھا جائے گا۔ حق مہر کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور اس کے متعلقہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ نکاح میں کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کن چیزوں کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے جمعے میں اس کو بیان کیا تھا، نکاح میں حق مہر کا ہونا ضروری ہے، اور پھر جب حق مہر کوئی متعین کر دیا جاتا ہے تو اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب نکاح کے موقع کے اوپر لوگوں کے سامنے حق مہر باندھا جاتا ہے تو لڑکے والے بھی کبھی کبھار اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں میں باتیں کروانے کے لیے حق مہر کو زیادہ باندھ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں خامد اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے چلے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ممکن ہے کہ بیوی کیا کر دے؟ معاف کر دے، یا پھر ابتدائی دنوں میں لیک سلیک ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں معاف کر دیا جائے، کم کر دیا جائے۔ یاد رکھیے آپ کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، آپ کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر بیوی جان بوجھ کر کے سوچتے سمجھتے آپ کے ساتھ اچھے سلوک کی خاطر وہ اپنے طور پہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر یہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو حق مہر ادا کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور ہنسی خوشی ادا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب حق مہر ادا کر رہے ہیں تو تب منہ پہ 12 بجے چہرے کا رنگ اڑاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جب حق مہر ادا کر رہے ہیں تو پھر خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرو، اور پھر فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ جان بوجھ کر کے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات کی خاطر بیوی حق مہر کو چھوڑ دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ میرے حق مہر چھوڑ دیجئے یا حق مہر کو ختم کر دیجئے، مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے اس کی وعید بڑی سخت ہے۔ اگر کوئی شخص حق مہر مقرر کرتے وقت تو کوئی نہیں بات کی، حق مہر مقرر ہو رہا ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے جتنا باندھا جا رہا ہے یہ بالکل درست ہے، لیکن دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا، یہ ٹال مٹول کروں گا، اس کو اتنا لمبا لے جاؤں گا
کہ یہ مجھے جان بوجھ کر کے خود ہی معاف کر دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كثر ليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زاني۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ شخص جب نکاح کرتا ہے تو حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، قل او کثر، وہ حق مہر زیادہ ہے یا حق مہر کم ہے، حق مہر مقرر ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ یؤدی، یہ ادا نہیں کرے گا، یہ ان کو دے گا نہیں بلکہ اس کو ٹال مٹول کر کے لمبا کھینچتا چلا جائے گا، اور آخر میں آ کر کے تنگ آ کر کے وہ معاف کر دیں گی یا اس میں سے کٹوتی کروا لے گا یا کم کروا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حق مہر کو ادا نہیں کرتا لقی اللہ یوم القیامت وہو زانی، کل قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کو زانیوں کے اندر شمار کیا جائے گا، زنا کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، نکاح کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلا حق خاوند کے ذمہ یہ ہے کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے حق مہر کو ادا کریں۔ سب سے پہلے اس کی قیمت ہے، آپ استطاعت کے مطابق اس کی قیمت کو مقرر کرو۔ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، آپ زیادہ سے زیادہ حق مہر بھی باندھ سکتے ہیں اور کم سے کم حق مہر بھی باندھ سکتے ہیں، وہ استطاعت کے مطابق ہے۔ لیکن جب حق مہر متعین ہو جائے، مقرر ہو جائے، اس کے بعد حق مہر کو ادا کرنا ضروری ہے اور جلدی ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا جو حق ہے عورت کے بارے میں خاوند کے ذمہ جو حق ہے وہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرے، ان کے ساتھ اچھا بن کے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یاروں اور دوستوں میں بیٹھے تو کھلکھلا کر کے ہنسے اور اپنی جو خوشی ہے اس کو دوبالا رکھے، جیسے ہی گھر میں جائے اور جاتے ہی اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے بنا کر کے روبدار طریقے سے داخل ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی وضاحت فرمائی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم للنساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، کامل ترین ایمان والا، اور ساتھ ارشاد فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِلنِّسَاء، تم میں بہترین وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اچھے موڈ سے، اچھے تعلق کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ مشاورت کریں، اپنے حکم کو نافذ کریں، لیکن ایک حد تک وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے عقد میں دیا ہے، آپ کے نکاح میں ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر میں آئی ہیں، آپ کے عقد میں ہیں، آپ کی بات ماننا ان کے اوپر فرض ہے، لیکن اس گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آپ ان کے اوپر اپنے حکم کی تنفیذ کریں، بلکہ ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مشاورت کرتے، ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے۔ آپ اندازہ کیجئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو اللہ کے پیغمبر جس جگہ سے گلاس میں پانی پیتی تھی اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ اگر میں کسی ہڈی کو کھاتی اور اس کو رکھ دیتی وہیں سے اللہ کے پیغمبر اس کو کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا اپنے بیویوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی کے اوپر اپنے روب اور دبدبے کی خاطر ان کو بالکل دبا کر کے رکھیں، ان کی کسی بات کی کوئی توجہ نہیں ہے، ان کا کوئی حکم، کوئی مشورہ آپ نہیں مانتے۔ اس طرح کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔
جس طرح آپ انسان ہیں اسی طرح وہ بھی انسان ہیں، جس طرح آپ کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَفْرُقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی میں کوئی ایسی بات پاتا ہے جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، جس کو وہ اچھی نہیں لگتی، بیوی کے اندر کوئی ایسی خصلت ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھے۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، اس کو حقیر نہ جانے۔ اگر اس کی ایک بات بری ہے تو اس کی کتنی باتیں اچھی بھی ہیں، اس کی اچھائی کی تعریف کرے، اس کی تعریف کرنے کے بعد مشاورت کے ساتھ اس کا کوئی حل پیش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جلدی سے جوتا اٹھائیں یا ان کو مارنا شروع کر دیں، شریعت اس طرح کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ڈومین دی ہے، ایک راستہ دیا ہے، حقوق متعین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین تعلق رکھو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی والا خیر والا ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ زندگی بہترین گزارو۔ اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی بات ناپسند لگتی ہے، تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے کسی بات سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ وہ بات تمہیں ابھی بری لگ رہی ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری پیدا کر دے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ اگر ان کی کسی ایک بات کو ناپسند جانتے ہیں تو ان کی کئی اچھائیاں بھی ہیں، ان کے اوپر غور کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک برائی کا بار بار تذکرہ کیا جائے، ان کو ٹیز کیا جائے، بار بار تانے مارے جائیں، پنجابی میں مینے مارے جائیں اور ان کو تنگ کر کے رکھا جائے، ایسا نہیں، بلکہ شریعت نے ایک ڈومین دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ہاں وہ آپ سے طاقت میں کم ہیں، آپ کے ساتھ ویسے لڑائی نہیں کر سکتی، آپ ان کو نیچا بھی دکھا سکتے ہیں، کبھی بےزتی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ بھی اسی طرح انسان ہے جس طرح آپ انسان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی عقد میں آ گئی ہیں، آپ کی لونڈی بن کر کے رہیں گی، ایسا نہیں، بلکہ ان کے حقوق ہیں، ان کو ادا کیا جائے گا۔ اور پھر واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں ایک آیت کریمہ میں، کہ اگر انسان دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی بات کو نہیں مان رہی، اگر جو وہ حکم دے رہا ہے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، اگر انسان دیکھتا ہے کہ میں شرعی اسلامی طریقے کے مطابق ان کی اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہوں لیکن یہ میری بات کو نہیں مان رہی، تو شریعت نے 3 رستے بتائے ہیں، 3 رستے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات کی اور بات نہیں مانی گئی فوراً سے ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا، یہ نہیں ہے۔ شریعت نے طریقے بتائے ہیں کہ کس انداز سے آپ نے لے کر کے ان کو چلنا ہے اور کس سٹیپ کے اندر جا کر کے آپ کو مارنے کی اجازت ہے اور کتنی مارنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے ساری چیزوں کو متعین کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، سب سے پہلی بات وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں مانتی، جن کے بارے میں تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو اسلامی طریقے کے مطابق، دین کے مطابق بات کرتے ہیں اور یہ ہماری بات کو نہیں سنتی، مانتی نہیں ہیں، فَعِظُوهُنَّ، شریعت قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کو پہلے واعظ کرے، ان کو دین کی بات بتائے،
ان کو اپنے حقوق یاد دلوائیں، انہیں قرآن مجید کی تبلیغ کریں، انہیں احادیث مبارکہ کے ساتھ بات کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے اوپر میرا حق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان مرد کو بھی کہا گیا ہے، آپ بھی ذہن میں رکھیے جب بیوی ماں بننے والی ہے اس کا یہ دورانیہ کس قدر کٹھن دورانیہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ والدہ کی ہڈیوں سے خوراک کو حاصل کرتا ہے، والدہ کی ہڈیوں سے، اور کس قدر وہ گمبھیر حالات سے گزر کر کے اس سٹیج پہ پہنچتی ہیں، ان کے اس ٹائم پیریڈ کا خیال رکھا جائے، اور اسی طرح ان کے جو پیریڈز کے دن ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میرے حیض کے ایام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میرے ساتھ لیٹتے، میرے ساتھ باتیں کرتے، اللہ کے پیغمبر سیدہ عائشہ کے ساتھ کھیل لیا کرتے تھے۔ جس طرح وہ اپنے کھیل کے سامان کو لے کر کے آتی، اللہ کے پیغمبر ویسے ان کے ساتھ کھیل لیا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات جو شریعت نے ہمیں کی ہے، فَعِذُوهُنَّ، ان کو وعظ کیجیے، نصیحت کیجیے، ان کو قرآن اور حدیث سنائیے، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کے ایام کیسے چل رہے ہیں، ان کی بیماری کا پیریڈ کیسے ہے، ان کا اولاد بچوں کو پیدا کرنے کا یہ دورانیہ اور اس میں یہ تکلیف، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فَعِذُوهُنَّ، ان کو وعظ کیجیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ آپ کی ہر بات مانتی ہیں، کسی موقع کے اوپر آ کر کے ان کی طلب کلامی انہوں نے جواب دے بھی دیا ہے، تو آپ بھی اپنے اندر کوئی جرت پیدا کیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ان کی طرف سے کوئی جواب آیا فوراً سے ان کو مارنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے فَعِذُوهُنَّ، ان کو وعظ کیجیے، قرآن اور حدیث کے ساتھ سمجھائیے۔ دوسری بات، یہی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے دین کی بات کی تھی، صحیح بات تھی، ان کے بھلے کی بات تھی، بات کو نہیں مانا گیا، آپ نے قرآن اور حدیث بھی سنایا، آپ نے وعظ بھی انہیں کیا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، شریعت کہتی ہے ایسا کریں، کچھ دیر ناراض ہو کر کے دیکھیے، اپنے بستر کو علیحدہ کر کے دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی اللہ کے دشمن کو، سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اللہ کے دشمن کو اور انسان کے دشمن کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کا دشمن شیطان، جس نے قرآن مجید میں جس کا تذکرہ اللہ نے کیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اس شیطان نے کہا تھا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو اپنے ولیٹے میں لے کر کے آؤں گا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب کو میں اس کام کے اوپر، اپنے کام کے اوپر لگا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے اخلاص والے بندے جو اپنے حقوق کو، اپنی بیوی کے حقوق کو جاننے والے ہیں وہ بچ جائیں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو اخلاص والے بندے۔ اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ، پہلا ان کو واعظ کیجئے، قرآن اور حدیث کے ساتھ سمجھائیے، دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر کو الگ کیجئے، ان کے ساتھ ناراض ہو کر کے دیکھیے، تھوڑا سا پیار محبت کم کر کے دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واعظ کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑی سی آسودگی دی، فتوحات زیادہ ہوئی، پیسہ آیا، مال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی ہوئیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بیویاں اکٹھی ہوئیں اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی،
اب ہمیں بھی سونا اور چاندی چاہیے، ہمیں بھی دنیا کی کچھ چیزیں چاہیے، ہمیں بھی اچھا لباس چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کا سوچنے والے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں تھا، بہترین تعلق تھا، لیکن بات اس حد تک پہنچ گئی کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایلا کرتا ہوں۔ اب یہ ایلا کیا ہے کہ 1 مہینے تک اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اپنے بستر کو الگ کر لیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر بالا خانے پہ چلے گئے اور ہم نیچے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں آئے، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے پتا چلا کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر کی ناراضگی تھی۔ سب سے پہلے فَعِدُوهُنَّ، ان کو وعظ کیجئے قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر کو الگ کیجئے، ان سے ناراضگی کا اظہار کیجئے، اور وہ ناراضگی کا اظہار اللہ کے پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ جب یہ الفاظ، جب 1 مہینہ مکمل ہوا تو اللہ کے پیغمبر کے اوپر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ آئیں، اگر وہ دنیا کا مال چاہتی ہیں، دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو میں ان کو عطا کرتا، ان کو دنیا میں سب کچھ مل جائے گا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن یہ ہوگا کہ آج کے بعد یہ نبی کی بیوییں نہیں رہیں، آج کے بعد یہ امہات المومنین میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر کے ان کو قبول کرتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی تیار کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز واللاتی تخافون نشوزهن فعیدوهن واہجروهن فی المضاجع۔ شریعت نے یہ قاعدہ دیا ہے کہ اگر گھر میں ناچاکی ہو گئی ہے، گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے، فوراً سے مارنا نہیں ہے، فوراً سے جلاد نہیں بن جانا، پہلے کیا کرنا ہے ان کو دین کی بات سمجھانی ہے۔ پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی والا پہلو یہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار کریں، اپنے بستر کو الگ کر لیں۔ 3 دن تک، 1 مہینے تک، 4 ماہ تک اجازت ہے، خامد کو 4 ماہ تک اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے الگ رہ سکتا ہے، لیکن 4 ماہ سے زیادہ بھی نہیں رہ سکتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لٹکائے رکھتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے نہ صلح کرتا ہے، اور ناراضگی اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ 4 ماہ سے زائد ہو جاتی ہے، شریعت پھر کہتی ہے کہ ان دونوں کو بٹھایا جائے گا، خامن سے پوچھا جائے گا وہ بسانا چاہتا ہے یا نہیں بسانا چاہتا، وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، اگر نہیں تو اچھے طریقے سے طلاق دے، اور اگر بسانا چاہتا ہے تو پھر یہ ناراضگی نہیں ہے۔ بہرحال شریعت کا یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے اندر میرے حکم کی تنفیذ نہیں ہو رہی، مارنا نہیں ہے، سب سے پہلے واعظ کرنا ہے، فَعِدُوهُنَّ، پہلے واعظ کرنا ہے، اور واعظ میں یہ گالیاں شامل نہیں ہیں کہ اگر اس نے کوئی بات کر دی ہے آپ کے حکم کی تنفیذ نہیں ہوئی تو فوراً سے گندی ترین گالیاں دینی دیں، بلکہ اس طرح کی گالیاں دینی ہے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہ سکے، اور صرف اس کو نہیں، اس کے والدین کو بیچ میں لے کر کے آنا ہے، اس کے اگر اولاد ہے اور وہ بیٹے ہیں تو ان کا تذکرہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے فَعِدُوهُنَّ، ان کو قرآن و حدیث کا باز کریں، اور وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں، ناراضگی اس قدر تھوڑی سی رکھیں کہ آپ اپنے بستر کو الگ کر لیں۔ تیسرا قاعدہ جو شریعت نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ کتنا مار سکتے ہیں؟ شریعت نے اس کی حد بندی کی ہے، اس کی حد بندی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اس طرح کی مار مارنی ہے کہ چوٹ نہ لگے، اس طرح کی مار مارنی ہے
کہ چوٹ نہ لگے۔ یاد رکھیے وہ عورت جو دین کو سمجھنے والی ہے اور خاندانی عورت ہے وہ کبھی اپنے خاوند کے ہاتھ کو نہیں اٹھنے دیتی۔ اگر اس بات تک نوبت جاتی بھی ہے تو ایسا نہیں مارنا کہ ان کی ہڈیاں توڑ کر کے رکھ دو، یا اس طرح مارا جائے کہ جس طرح کسی غلام کو مارا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی بھی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے۔ ایک دن اس کو مار رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر تشدد کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے دن اسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کی حد بندی کر کے دی ہے وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ۔ اگر کہیں مارنے کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو اس قدر ہے کہ اس کے چوٹ نہ لگے۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں تھیں، 11 کے قریب بیویاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدہ حفصہ کی اور سیدہ عائشہ کی انبن ہوگی، آپس میں طلب کلامی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کوئی بات نہیں کی۔ اپنے اندر اس طرح کا مزاج اور اس طرح کا رویہ پیدا کریں کہ جس طرح آپ باہر اپنے دوستوں سے بے عزتی کروا کے آ جاتے، اپنے باہر یاروں سے بے عزتی کروا کے چپ کر کے آ جاتے، اور بیوی نے اگر ایک لفظ بھی کہہ دیا وہ آپ کو چبھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی نے اگر آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے تو آپ ان کو گالیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، شریعت نے یہ 3 حکم دیے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر آپ نے واعظ کیا، آپ نے ان کو بات سمجھائی اور ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے آپ کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ کے ساتھ اچھا تعلق بن گیا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ راستے ڈھونڈتے پھرو کہ اب اس کو داڑھ کے نیچے لے کے آنا ہے، اب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو میں پچھلے پرانی ساری باتیں اس کو یاد کرواؤں گا۔ نہیں، شریعت کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اگر وہ بیچاری آپ کی اطاعت میں آ جاتی ہیں، اگر وہ آپ کی بات کو ماننا شروع کر دیتی ہیں تو پھر پچھلے مردے نہ اکھاڑیں، پھر انہیں نہ بتائیں کہ آپ نے اس وقت کیا کیا تھا، آپ نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ پھر ان کے اوپر کوئی راستے نہ ڈھونڈتے پھرو، پھر ان کو مارنے کا، تانے دینے کا، تشریح دینے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔ یہ شریعت نے 4 قاعدے بتائے ہیں عورت کے حوالے سے۔ پہلے سب سے فَعِدُوهُنَّ، اگر گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں آپ کو لگتا ہے آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، ان کو دین اسلام کا وعد کر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ دوسرا، ان سے ناراضگی کا اظہار کر کے دکھائیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، مار سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ جس طرح غلام کو کسی دوسرے کو مارا جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کا چوٹ نہ لگے، اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ مار مار کے ہڈیاں توڑ دو۔ اور چوتھا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اگر وہ تمہاری اطاعت میں آ جاتی ہیں، اگر وہ صلح ہو جاتی ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پچھلی باتیں ان کو بار بار یاد دلاتے رہتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور سب سے بڑی بات، اور یہ سب سے بڑا آج کا مسئلہ بھی ہے، یاد رکھیے گھر کا نانو نفقہ وہ خاوند کے ذمے ہے، گھر کا خرچہ سارے کا سارا خاوند کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا گھر کا نانو نفقہ وہ خاوند کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ کا نانو نفقہ، ان کے کپڑے، وہ سارے آپ کے ذمہ ہیں۔ مرد کو فوقیت دی کیوں گئی ہے؟ آپ چاہتے تو یہ ہیں کہ مجھے گھر میں بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، گھر میں جنرل بن کے رہوں میں، میرے حکم کے اوپر سارے تابع رہے، میری بیوی میرے اشاروں پہ چلے، لیکن جب کھانے پینے کی باری آئے، جب کپڑے لے کر کے دینے کی باری آئے تو پھر اپنے سارے حالات زندگی کھول کے سامنے رکھ دو۔ ایسا نہیں، اگر آپ اس وقت ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں،
ان کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق رکھے کہ ان کے ساتھ مشاورت کرے، ان کو اپنے دکھ درد بتائے، وہ آپ کو دکھ درد بتائے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کس قدر سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ وہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کی غلام اور لونڈی نہیں ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں فوقیت دے دی گئی ہے اور تم جو مرضی کرتے پھرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نان و نسخہ تمہارے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُكَبِّرْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ اللہ کے پیغمبر نے 5 باتیں کی اس جگہ کے اوپر۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آ کر کے سوال کیا اللہ کے پیغمبر بیوی پر میرے کیا حقوق ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو جیسا کھا رہا ہے ویسا ہی ان کو بھی کھلانا ہے۔ ان تطعمها اذا طعمت، جیسا تم خود گھر میں کھا رہے ہو یا باہر جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ، اسی طرح کا اپنے گھر میں کھلا۔ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، اور عام معروف لوگوں میں جس طرح کا لباس رائج ہے شرعی طریقے کے مطابق اس طرح کا لباس لے کر کے دینا بھی تمہارے ذمہ۔ ولا تضرب الوجه ولا تقبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر نہیں مارنا، ولا تقبح، کبھی اس کو گالی نہیں دینی۔ آپ خامد جب اولاد کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے تو مجھے بتائیں اس کی اولاد اپنی والدہ کی عزت کریں گے؟ جب خامد ہر وقت اپنی بیوی کو گالیوں سے نوازتا ہے، اونچی آواز سے اور اس طرح کے القابات سے نوازتا ہے کہ جو جائز نہیں ہے، اولاد اپنی والدہ کی عزت کرے گی؟ چند دن ہیں، آپ کا روب کتنی دیر رہے گا اولاد کے اوپر؟ کتنی دیر اولاد آپ کے روب کو برداشت کرے گی؟ آخرکار کیا ہوتا ہے؟ اولاد یا تو والد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا والدہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ اللہ کے دشمن کو خوش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا دشمن شیطان جو چاہتا یہ ہے کہ 2 خاندان ٹوٹ جائیں، یہ تعلق ٹوٹ جائے، یہ تو اس طرح کا تعلق ہے، اس طرح کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ 1 دینار، پھر خود ہی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ وتصدقت علی مسکین وانفقته علی اہلی۔ اللہ کے پیغمبر 1 دینار ہے جو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 1 دینار ہے جو میں گردن آزاد کرنے کے لیے لگا دیتا ہوں، 1 دینار ہے جو مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور 1 دینار ایسا ہے جو اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، یہ تمام دیناروں میں اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم ترین دینار وہ ہے جو اپنی بیوی پہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے۔ انسان باہر دوستوں میں جائے تو بڑا حاتم تائی بن جاتا ہے، لیکن گھر میں آ کر کے اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی 1 روپیہ نہیں لینا، ان کی ضرورت کوئی نہیں، ان کے اپنی ضروریات گھر میں اور اسی طرح بچوں کے ساتھ، اس طرح نہیں ہے۔ شریعت نے نان و نفقے کی ذمہ داری مرد کے ذمہ لگائی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، اور یہ ہماری کئی جگہ کے اوپر یہی ایک بات جو ابھی میں کرنے والا ہوں یہ بہت بڑی بیماری بھی ہے اور لڑائی کی جڑ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر شرعی اصول کے مطابق، شریعت کے قاعدوں کے مطابق اور باحجاب ہو کر کے پردے کے اندر کوئی بیوی جاب کرتی ہے تو اس کی جو سیلری ہے، اس کا جو پیسہ ہے، مرد کا 1 پیسے کا اس کے اوپر حق نہیں ہے، 1 روپیہ کا مرد کا اس کے اوپر حق نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری سیلری اس بیوی کی ہے، وہ سارے کے سارے پیسے اس بیوی کے، مرد کا 1 روپیہ کا بھی اس کے اوپر حق نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اللہ کے پیغمبر میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرا خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس مال کم ہے، غریب ہے، کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اندازہ کیجئے، بیوی کے پاس مال زیادہ ہے اور خامد کے پاس مال کم ہے۔ خامد نے نہیں کہا کہ اب یہ سارے کا سارا میرا ہے، میرا آپ کے اوپر حکم چلتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، نہیں، بلکہ وہ گئی اللہ کے پیغمبر کے پاس پوچھنے کے لیے کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہو، اور یہ سب سے بہترین زکوٰۃ ہے۔ اگر بیوی شرعی قواعد کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق باحجاب ہو کر کے آپ کی اجازت کے ساتھ وہ جاب کرتی ہے تو اس کی سیلری میں 1 پیسے کا آپ کا حق نہیں ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کے ذمہ ہے بیوی کو اپنے بچوں کو کپڑے لے کر کے دینا، ان کو کھانا کھلانا، نان و نفقہ، یہ سارے کا سارا مرد کے ذمہ ہے۔ ہاں اگر بیوی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، وہ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے آپ کو دیتی ہے تو یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی مرضی کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے درست ہے، لیکن آپ کا اس کی سیلری پہ حق نہیں ہے۔ اگر وہ شرعی اصولوں کے مطابق باحجاب ہو کر کے آپ کی اجازت کے ساتھ وہ اگر کوئی بھی کاروبار کرے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتی نہیں، اگر وہ کاروبار کریں یا کسی جگہ پہ جاب کریں ان کے پیسوں میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں ان کے ساتھ اگر رہنا ہے، اگر تعلق ہے، اور یہ تعلق انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت تعلق ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، سب سے بہترین اجر و ثواب والا عمل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں۔ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی صدقہ عطا کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ثواب دیتے ہیں انسان کو۔ یہ تو ثواب کا ذریعہ ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے اللہ کے پیغمبر کبھی ایسے ہوتا جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو خود گانٹھ لیتے تھے، بکریوں کو دودھ دو دیتے تھے۔ پیارے بھائیوں یہ اپنی اپنی ڈومین کو سمجھ کر کے، اپنے اپنے راستے کو، اپنے اپنے حقوق کو سمجھ کر کے اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلیں گے تو انتہائی خوبصورت دین ہے، انتہائی خوبصورت دین ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی دھونس کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے اپنے گھر میں لوگوں کی باتوں میں، یاروں کی باتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیے یہاں اگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی اللہ کے ہاں یہ معاملہ جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے لیکن انصاف ضرور کریں گے، انصاف ضرور کریں۔ پیارے بھائیوں یہ دین اسلام نے مرد کے ذمے لگایا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینا ہے، اس گاڑی کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ اگر یہ گاڑی ٹوٹ جاتی ہے، اگر یہ راستے جدا ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے ہم اللہ کے دشمن کو راضی کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے دشمن کو خوش کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کا نہیں نباہ ہو رہا، اگر ساتھ نہیں بن رہا، آپ نے ان کو وعد کر کے بھی دیکھا ہے، ناراض ہو کر کے بھی دیکھا ہے، آپ نے ان کو ایک آدھ مار اس طرح کا مارا بھی ہے کہ جس سے چوٹ نہیں لگتی اور نہیں ہو رہا تو شریعت کہتی ہے پھر طلاق دے دیں۔ پھر کیا ہے؟ طلاق دے دیں۔ ایک طلاق ہے اور ایک خلا ہے۔ بیوی کے پاس بھی اختیار ہے،
اور مرد کے پاس بھی اختیار ہے. بیوی اپنے خلع کا حق استعمال کر سکتی ہے، خاوند اپنی طلاق کا حق استعمال کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا